اگر آپ کی سویڈن کی شہریت کی درخواست مسترد ہو جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آج کے اس ولاگ میں بات کرتے ہیں۔ میں ہوں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں بہت ہی جو ہے وہ اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے سویڈن کی شہریت کے حوالے سے، کہ اگر کسی نے سویڈن کی شہریت کے لیے درخواست دی ہے، نیشنلٹی کے لیے، اور وہ درخواست مسترد ہو گئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ ولاگ ان لوگوں کے لیے ہے جو سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں مستقبل میں، یا جن کی پروسیس میں ہے، تو اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ اہم معلومات مل سکیں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے، شہریت کے لیے درخواست دی تھی اور وہ آپ کی درخواست مسترد ہو گئی ہے، یعنی مائگریشن بورڈ نے آپ کو ایک لیٹر بھیجا اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سویڈن میں رہنے کی جو مطلوبہ مدت ہے، جو ٹائم آپ کو یہاں پہ رہنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ آپ نے پورا نہیں کیا، وہ کم ہے۔ اگر فار ایگزامپل 5 سال ہے تو 5 سال سے کم ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے وہ نہیں تھی، آپ کے پاس یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس ہونی چاہیے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ سویڈن کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو خطرہ سمجھا گیا ہے۔ آپ نے حال ہی میں ولاگ دیکھا تھا کہ یہاں کی جو خفیہ ایجنسی ہے سیپو، اس کی رپورٹ کی وجہ سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ نیشنلٹی سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ جب آپ کو انکار کریں گے تو اس میں آپ کو وہ تفصیل سے بتا دیں گے کہ یہ وجوہات کی بنا پہ آپ کی نیشنلٹی کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی جاتی ہے۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور مائگریشن ایجنسی نے فیصلہ کرتے ہوئے کوئی غلطی کی ہے، تو آپ جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اور اپیل کرنے کے لیے آپ کو پھر اپنی جو درخواست پہ جو ان کے اعتراضات ہیں، ان کا آپ کو مکمل طور پہ جو صحیح طرح سے جواب دینا ہے۔ اس میں بنیادی شرائط یہ ہوں گی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ بالغ ہیں، آپ کے 18 سال سے زیادہ عمر ہے، پھر اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو پاسپورٹ یا شناختی کارڈ، جس سے آپ اپنی شناخت ظاہر کر سکے، آئیڈینٹی، وہ آپ نے وہ بتانی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سویڈن میں مستقل سکونت اختیار کیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، وہ آپ نے بتانا ہے۔ کیا آپ کا سویڈن میں سیکیورٹی کلیئر ہے، آپ کا کوئی ایسا مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، یا کسی جگہ سے آپ پہ کوئی ریڈ مارکنگ تو نہیں ہے، وہ اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ غلط کیا تھا، اور آپ ڈاکومنٹ کے حوالے سے آپ اپنی جو ہے وہ پروو کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ نقطہ نظر غلط تھا، ان کا فیصلہ غلط تھا، تو پھر آپ اپیل میں آگے جا سکتے ہیں۔ اب آپ اپیل کیسے کریں گے؟ تو مائگریشن بورڈ نے جو آپ کو فیصلے کا خط گھر میں بھجوایا ہے، اس میں انہوں نے اپیل کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے اپیل کس طرح سے کرنی ہے، اور اس میں اپیل کرنے کی آخری تاریخ کون سی ہے۔ تو آپ نے آخری تاریخ سے پہلے جو ہے وہ تحریری طور پہ جو ہے وہ ریٹن فارم میں آپ نے اپنی اپیل کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے کیس نمبر لکھنا ہے، آپ کا کیس نمبر کیا ہے، درخواست کا حوالہ کیا ہے، پھر آپ نے وہ وجوہات لکھنی ہے کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فیصلہ ان کا درست نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو ضروری ثبوت یا دستاویزات جو چاہیے ہوں، مثلا اگر شادی کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہو یا قانونی دستاویزات چاہیے ہوں، وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے۔ پھر آپ نے اس میں اپنا مکمل جو ہے وہ معلومات شامل کرنی ہے، اپنا نام، اپنا پرسنل نمبر، اپنا ٹیلی فون، ای میل، تمام چیزیں جو ہیں، اور جو ایڈریس ہے آپ کا، وہ تمام چیزیں لکھ کے آپ نے ان کو اپیل کر کے بھیج دینی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ اپیل نہ کریں تو آپ نئے سرے سے دوبارہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو آپ دوبارہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، لیکن ایک تو اس میں ظاہر آپ کو فی دوبارہ دینی ہوگی۔ پھر دوسرا یہ کہ چونکہ آپ کے خلاف آلریڈی فیصلہ مائگریشن بورڈ کے پاس پڑا ہوگا، آپ نے اس پہ اپیل نہیں کی، آپ نئی فریش اپلیکیشن دے رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ سخت شرائط جو ہے وہ اس کے ساتھ اپلیکیشن دیکھیں گے، تو اس میں تھوڑا اور جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر نیشنلٹی کا آپ کا جو ہے فیصلہ ریفیوز ہو گیا ہے تو کیا آپ سویڈن میں رہ سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ سویڈن میں رہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے، پرماننٹ ریزیڈنس ہے، تو آپ کو سویڈن سے کوئی نہیں نکال سکتا، آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور پھر آپ ظاہر سویڈش سٹیزنز کے طور پہ نہیں، لیکن یہاں کے مستقل رہائشی کے طور پہ جو ہے وہ آپ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں کے سوال تھے کہ اگر نیشنلٹی
کہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے تو انہیں کیا کرنا ہے، تو مجھے امید ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب بھی آگے ہوں گے اور نیشنلٹی کے حوالے سے کچھ مزید معلومات آپ کو مل گئی ہوں گی۔ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا، اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔